آج جو قانون سازیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے ذرا آپ سوچیں گے کہ اگر 18 سال سے کم عمر کو آپ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق اس کو بالغ تصور نہیں کرتے تو معاشرے میں کتنی پیچیدگیاں آتی ہیں. اور آپ نے 18 سال سے پہلے کے نکاح کو، شرعی نکاح کو، اس کو جنسی زیادتی سے تعبیر کیا ہے. آپ نے اس کی سزا جناب الجبر کی تجویز کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ ان کو جنسی زیادتی بھی کہیں، ایک طرف آپ ان کو جناب الجبر سے بھی تعبیر کریں، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہیں کہ اگر بچے پیدا ہو گئے تو وہ جائز ہوں گے. ناظرین کرام، مولانا صاحب کہاں کہاں ان لوگوں کو سمجھائیں گے اور کتنا سمجھائیں گے؟ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کہ ایسے آنکھیں بند کر کے اپنے آقا کی ایمان پر ایسے ایسے قانون بنا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، یہ پاکستانی آئین کے بھی خلاف ہے. لیکن چونکہ یہ ملازم ہیں تو ان کو اپنی ملازمت کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنی تنخواہ کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے یہ تیار ہیں جو شریعت میں بھی نہ ہو، جو قانون میں بھی نہ ہو، جو اخلاق کے دائرے میں بھی نہ آتا ہو. لیکن چونکہ آقا کا حکم ہے تو یہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں بات اور ٹھیک ہے بھی کرتے ہیں، لیکن پھر اس پر عمل درآمد وہی ہوتا ہے جو قانون انہوں نے پہلے اپنی تنخواہ پکی کرنے کے لیے منظور کیا ہوتا ہے. مولانا صاحب کی یہ ایک اور بات سنیں. جناب اسپیکر محترم وزیر قانون صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ یہ قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں. شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے. جس وقت سن 1974 میں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے آئینی طور پر، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں ان کو کچھ مخصوص نشستیں پنجاب اسمبلی میں دی گئیں 2 یا 3، تو وہ انہوں نے فل اپ کر لی. جب انہوں نے فل اپ کی تو ان کی جو جماعت ہے، جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا انفرادی عمل ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے. سو اگر آپ نے بھی تھوڑا راستہ ان کو دے دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، وہ آئین کو بھی نہیں مانتے، اور کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ تو ہمارے حقوق کا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس مصیبت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ دوبارہ پٹارا کھولنے والی بات ہے. پاکستان اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونے کا متحمل نہیں ہے. جی شکریہ. راجہ صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب.